نبوت اور رسالت کا تذکرہ کرتا ہے، لہذا ایک مومن اور مسلمان جاننا چاہتا ہے کہ نبوت کیا چیز ہے اور رسالت کسے کہتے ہیں۔ اگر ہم بہت مختصر لفظوں میں نبی کی تعریف کرنا چاہیں تو نبی کی تعریف یہ ہو سکتی ہے، نبی یعنی الہی عہدیدار، الہی منصب رکھنے والا انسان کہ جس پر وحی نازل ہوتی ہے اور وہ خدا کی طرف سے، خدا کی جانب سے انسانوں کو کمال نہائی یعنی جو آخری کمال ہو سکتا ہے انسانیت کے لیے، اور خوشبختی جو اپنے نقطۂ عروج پر پہنچی ہوئی ہو اس تک انسانوں کو پہنچانے کے لیے آتا ہے۔ لہذا اس تعریف کو پھر سے سن لیجئے، وہ انسان جس پر خدا کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے یعنی الہام ہوتا ہے، آیتیں آتی ہیں اور وہ خدا کی طرف سے لوگوں کو نہائی کمال اور سعادت کے لیے آگے بڑھانا چاہتا ہے۔ اس تعریف میں وحی کی لفظ آئی ہے۔ وحی کیا چیز ہوتی ہے؟ وحی کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو نبی کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ اور نبی کا کام کیا ہے؟ نبی کا کام یہ ہے کہ اللہ کی جانب سے وہ پیغام کو لے اور اس پیغام کو انسانوں تک پہنچائے تاکہ یہ انسان جو اس دنیا میں ہے اپنے انتہائی کمال کو حاصل کر لے، اپنی خوشبختی کو حاصل کر لے، وہ خوشبختی، وہ سعادت جسے اللہ نے اس انسان کے لیے معین کر رکھا ہے۔ قرآن مجید میں دو لفظ ہیں، ایک ہے نبی، ایک ہے رسول، دونوں میں فرق ہے۔ اگر لکھ سکتے ہیں تو لکھیے، نبی جس کے پاس اللہ کی جانب سے اہم خبر ہو۔ نبی کس کو کہتے ہیں؟ وہ شخص، وہ انسان کہ جس کے پاس اللہ کی جانب سے اہم خبر ہو۔ رسول کس کو کہتے ہیں؟ رسول وہ انسان کہ جس کے پاس اللہ کی جانب سے اہم خبر بھی ہو اور پہنچانے کا ذمہ دار بھی ہو۔ پس نبی اور رسول میں ذرا سا فرق ہے۔ نبی کے پاس اللہ کی طرف سے اہم خبر ہے مگر ضروری نہیں ہے کہ وہ پہنچائے بھی، یہ ضروری نہیں ہے۔ لیکن رسول اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس اللہ کی جانب سے اہم خبر ہو بھی اور پہنچانے کا وہ ذمہ دار بھی ہو، اس کو کہتے ہیں رسول۔ لہذا جس کے پاس یہ پوسٹ ہوگی اس کو کہا جائے گا نبی، اور پوسٹ کو کہا جائے گا نبوت یا رسالت۔ اگر وہ خبر لے کر کے آئے اور پہنچائے بھی تو اس کا مطلب وہ رسول بھی ہے، اور اگر اس کے پاس خبر آئے مگر ذمہ داری اس کی نہیں کہ وہ پہنچائے تو فقط نبی ہے۔ اب اس کو ذرا سا محسوس کریں آپ کہ کیا فرق ہے اور کیا فائدہ ہوا
خبر اللہ کی جانب سے آئی بھی مگر وہ پہنچانے کا ذمہ دار نہیں ہے، تو کیا فائدہ ہوا؟ اللہ کا کوئی کام بلا مصلحت نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے گا، اس میں ایک نقطہ ہے، ایک پوائنٹ ہے، وہ پوائنٹ یہ ہے کہ جب اللہ کی جانب سے ذات نبی پر اہم خبر آئے گی تو وہ کم سے کم اس خبر، اس پیغام کی وجہ سے خود کی تعمیر کرے گا، خود کی تربیت کرے گا، اور وہ اسی سماج میں زندگی بسر کرے گا۔ لوگ اس کو دیکھیں گے، اس کے عمل کو، اس کے کیریکٹر کو، اس کی باتوں کو، اس کے رہن سہن کو، اور لوگ اس کو دیکھ کر کے خود اپنی تربیت کریں گے۔ توجہ کیا آپ نے؟ نبی ہے مگر اپنے لیے، ہمارے لیے اس میں بہت بڑا نقطہ ہے۔ کبھی کبھی نہ کہنا اور عمل کر کے دکھانا، یہ بہت بڑا پیغام ہوتا ہے۔ آپ ہم سے نہ کہیے سچ بولیے، لیکن جب بھی آپ ہمارے پاس آتے ہیں میں دیکھتا ہوں سچ بولتے ہیں، تو میں خود سوچوں گا کہ یہ شخص ہمیشہ سچ بولتا ہے، مجھے بھی بولنا چاہیے۔ آپ کبھی بھی جب بھی ملتے ہیں تو بہت اخلاق سے ملتے ہیں، بہت ہی تواضع سے ملتے ہیں، کبھی غرور اور گھمنڈ آپ کے یہاں نہیں پایا جاتا، مگر کبھی آپ ہم سے نہیں کہتے کہ غرور نہ کرو، لیکن جب خود ملتے ہیں تو آپ کے اندر میں دیکھتا ہوں ایک تواضع ہے، ایک انکساری ہے، آپ اپنے کو بچھا دیتے ہیں۔ تو میں خود اگر انسان ہوں تو میری روح کی خود بخود تربیت ہوگی، میں بھی چاہوں گا ایسے بنوں۔ اب یہاں پہ توجہ کریں، پہلا زمانہ جو جناب آدم سے چلا اس وقت اتنا علم ترقی یافتہ نہیں تھا، انسان اتنا میچور نہیں تھا، بالغ نظر نہیں تھا، ہر چیز اس کو کر کے بتانی تھی، پریکٹیکل وہ چاہتا تھا۔ اللہ نے پہلے تو ہادی بھیجا اور اس کے بعد اس کو انہی کے درمیان رکھا، وہ عمل کرتا جاتا تھا اور لوگ دھیرے دھیرے سیکھتے جاتے تھے۔ یہ تربیت کا بہترین قانون ہے۔ جو لوگ پیرنٹس ہیں، ماں باپ ہیں، وہ ضرور اس بات کو محسوس کرتے ہوں گے، گھر میں بچے کی تربیت ماں باپ کے ذریعے سب سے زیادہ اسی طرح ہوتی ہے کہ جو وہ عمل کرتے ہیں بچہ خود بخود اس کی تقلید کرتا جاتا ہے، اس کی تبعیت کرتا جاتا ہے، اسی کی طرح بالکل کرتا جاتا ہے۔ آپ نہ کہیں لیکن وہ زیادہ جب گفتگو کرتا ہے اپنے دوستوں سے، چھوٹا سا ننھا سا بچہ تو کہتا ہے ہمارے پاپا نے ایسا کیا ہے، ہماری اماں نے ایسا کیا ہے، کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ ہمارے پاپا ایسے، ہماری امی ایسی، ہمارے دادا ایسے، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کرتے ہوئے، اس کی چھاپ اس کے اوپر پڑتی ہے۔ یہ ہو گیا نبی، لیکن نبوت سے بالا تر ایک درجہ ہے قرآن مجید میں، اس کو کہتے ہیں رسالت، یعنی یہ اس قدر کائنات میں با منزلت با شرف ہے کہ اس کے دل میں اتنی صلاحیتیں پیدا ہو چکی ہیں کہ اب وہ غیب کی خبر لے بھی اور ہمیں دے بھی، یعنی ہمیں بتائے بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی ذہنیت اور اس کی روح کا بالا ترین ایک مرحلہ یہ ہے کہ وہ عمل سے بڑھ کر کے چاہتا ہے کہ ذہن میں اس کی تصویر آئے، علم آئے، معرفت آئے۔ جب تک ذہن میں فکر نہیں آئے گی اس کے مطابق وہ عمل نہیں کر سکتا۔ یہ اس سے بعد کا اسٹیپ ہے، نبوت کے بعد۔ پہلے جب انسانیت کا بچپنا تھا تو فقط نبوت، لیکن جب انسانیت ذرا سا میچور ہوئی،
بالغ نظر ہوئی، رشد پیدا ہوا، تو اب رسالت، رسول اسے بتاتا ہے، ہدایت کرتا ہے، ڈائریکشن دیتا ہے، ادھر چلو، ادھر سے جاؤ، ادھر خطرہ ہے، ادھر اچھائی ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ رسول کا کام ہے۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو رسالت عطا کیا، رسول بنایا، لہذا آپ پیغمبروں میں دیکھیں گے کہ بعض پیغمبر دوسرے پیغمبر سے افضل ہیں۔ تلک الرسل، تیسرا پارہ، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسولوں کا سلسلہ ہے، اس میں سے بعض پر فضیلت رکھتے ہیں، لہذا رسولوں میں بھی ہر رسول ایک کیٹیگری کا نہیں ہے، علم اور معرفت کے اعتبار سے درجہ بندی ہے، جس میں ہمارا آخری نبی انشاءاللہ کل کا ٹاپک ہے سب سے زیادہ افضل۔ اب یاد رکھیے گا، جو بھی رسول ہوگا، جو بھی نبی ہوگا، وہ دونوں فرق رکھیے گا ذہن میں۔ اب میں بار بار فرق آپ کو نہیں بتاؤں گا، وہ ذہن میں آپ کے ہے۔ جو بھی رسول ہے وہ اپنے زمانے میں سارے لوگوں سے ہر اچھی صفت میں افضل ہے، ہر اچھی صفت میں۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں، علم اس کے معیار کا کسی کے پاس اس وقت نہیں ہو سکتا، بہادری اور شجاعت اس کے معیار کی کسی کے پاس نہیں ہو سکتی، اخلاق اس سے زیادہ بلند اس زمانے میں کسی کا نہیں ہو سکتا۔ جتنی بلندیاں ہیں، جتنی اچھائیاں ہیں، جتنے کمالات ہیں، نبی یا رسول کے پاس اپنے زمانے میں سارے لوگوں سے مکمل، لہذا ہر نبی اور ہر امام اور ہر رسول اپنے زمانے میں سارے لوگوں سے افضل ہوا کرتا ہے۔ یہ حدیث وَلَا بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا حَتَّى يَسْتَكْمِلَ الْعَقْلَ، غور سے سنیں اور اگر لکھ سکتے ہو لکھیں، وَلَا بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، اللہ نے کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجا، حتی یستکمل العقل، یہاں تک کہ اس کی عقل کامل ہو گئی۔ یہ ذہن میں رہے، جتنے رسول اور نبی آئے سب کامل عقل لے کر کے آئے، ہم لوگوں کی طرح نہیں کہ عقل ناقص سے دھیرے 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 وہ مکمل ہوتی، نہ، یہ عقیدہ ہے شیعوں کا، بلکہ مسلمانوں کا، اس میں اتفاق ہے سارے مسلمانوں کا۔ وَلَا بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا حَتَّى يَسْتَكْمِلَ الْعَقْلُ وَيَكُونَ عَقْلُهُ أَفْضَلَ مِنْ جَمِيعِ عُقُولِ أُمَّتِهِ، یہاں تک کہ اس کی عقل اس کی امت کی تمام عقلوں سے افضل قرار پائی، یعنی اس نبی اس رسول کی امت میں جتنے لوگ تھے، چاہے وہ حکماء ہو یعنی فلاسفہ، چاہے وہ دانشور طبقہ ہو، چاہے وہ پڑھے لکھوں کا طبقہ ہو، جتنے لوگ اس وقت تھے، اگر اللہ کا کوئی نبی تھا، رسول تھا یا امام تھا تو اس کی عقل کامل، نمبر ایک اپنی جگہ، نمبر دو جتنے لوگ تھے سب سے زیادہ عقل میں ان کے مقابلے میں وہ مکمل اور کمپلیٹ تھا۔ کبھی بھی نبی اور رسول کی عقل ناقص نہیں ہوئی اور ناقص نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد ایک اور حدیث، ان اللہ، دیکھیے یاد رکھیے گا، نبی اور رسول یہ کائنات کی نہایت اہم برگزیدہ شخصیت کا نام ہے، اور جب تک دل کی دنیا صلاحیتوں سے
پر نہ ہو جائے اور وہ بھی اس کی صلاحیت اللہ کے نزدیک ثابت نہ ہو، اس وقت تک اللہ کی جانب سے کوئی پیغام اس کے قلب پر نہیں آتا۔ اس کی تربیت ہوتی ہے اسی کائنات میں۔ آپ نے بارہا سنا ہے کہ پیغمبر 40 سال تک خاموش رہے۔ اس کو کھولنے کی ضرورت ہے، یعنی کیا؟ ہم نے فضائل کی دنیا میں سب سنا ہے، لیکن اس میں علمی گہرائیاں ہیں۔ یعنی پیغمبر کا دل کم سے کم 40 سال تک آمادہ ہوتا رہا تاکہ اللہ کی وہ محترم وحی جو اللہ کی جانب سے آنے والی ہے، جس میں سارے کمالات ہیں، وہ اس کے قلب مقدس پر نازل ہو سکے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ یہ نازل ہونے میں بڑی گہرائی ہے۔ نازل کہتے ہیں عربی میں اوپر سے نیچے آنا، اور نیچے سے اوپر جانے کو کہتے ہیں عروج یا صعود۔ آیت کو کہتے ہیں آیت نازل ہوئی۔ مفسرین نے لکھا وہ مطلب جو نہایت گہرا تھا، جس کو انسانیت سمجھ نہیں سکتی تھی، اللہ نے اس کو انسانی ذہن کے مطابق اتنا نیچا کیا کہ وہ قلب پیغمبر پر نازل ہو کر کے لوگوں کے لیے مفہوم ہو سکے۔ نازل کا مطلب نزول، یعنی پستی کی طرف کسی بھاری بھرکم چیز کو لانا۔ یعنی کتنا اہم انسان ہے اللہ کے نزدیک کہ وہ اپنی سنگین قیمتی آیتوں کو اس قدر نیچے لائے کہ ہمارے سطح فکر کے برابر ہو سکے، اور اس کے لیے کتنا عظیم ہوگا پیغمبر اور اس کا دل کہ یہ آیتوں اس کے دل پر الہام ہو سکے۔ اگر آپ نے یہ مطلب سمجھ لیا تو اب اس حدیث کو سنیے۔ ان اللہ وجد قلب محمد، صلوات پڑھے محمد والے محمد، افضل القلوب واوعاها، الف واو عین الف ہے، واوعاها فاختارہ لنبوتہ، بے شک اللہ نے ہمارے آخری نبی کے قلب کو سارے قلوب سے افضل پایا۔ یوں ہی نبوت نہیں عطا ہوئی ہے، گھر بیٹھے مل گئی، جی نہیں، صلاحیتیں درکار ہیں۔ اس پہ بہت گفتگو کرنے کی ضرورت۔ یہ صلاحیت کیسے پیدا ہوتی؟ ہم میں اور آپ میں بھی دیکھتے ہیں، بعض لوگ بہت ہی زیادہ پاکیزہ، طاہر، صاحب علم، صاحب فضل ہو جاتے ہیں۔ اس کی بنیاد خود ماں کے رحم میں ہوتی ہے، اس کی بنیاد شادی سے پہلے ہوتی ہے۔ گھر کا کردار، دادا کا، دادی کا، نانا کا، ننیال کا، اس کے بعد ماں باپ کا، یہ ساری چیزیں اسلام نے بتائی ہیں۔ یوں ہی کوئی چیز آسانی سے نہیں ملتی، اسی لیے ہم اللہ کے اوپر ہم الزام نہیں لگا سکتے۔ اس دن عدالت کی بحث کی، اللہ نے اپنے پیغمبر کا دل سارے دلوں سے افضل پایا۔ پھر کیا کیا؟ افضل پایا، اور ایک اور وَأَوْحَا، یعنی جو بات ان کو حوالے کی جائے اس کو وہ یادداشت کرنے میں سب سے زیادہ وہ متین، سنجیدہ، قوی اور مستحکم تھے۔ یعنی ادھر اللہ نے ان کو بتایا، اس میں سے کوئی چیز بھی کبھی بھی غائب نہیں ہو سکی۔ یہی لفظ مولا کائنات کے لیے پیغمبر نے استعمال کیا ہے کہ اے علی، تمہارے پاس جو قلب ہے وہ سب سے زیادہ حفظ کرنے والا ہے باتوں کو۔ یہی لفظ ہمارے پیغمبر کے لیے استعمال ہوا ہے۔ فاختارہ لنبوتہ، تو چونکہ افضل قلوب تھا اس کا دل، چونکہ واعیہ تھا، یعنی حفظ اور یادداشت کی صلاحیت سب سے زیادہ تھی، تو اللہ نے ان کے دل کو اپنی نبوت کے لیے اختیار کر لیا۔ دیکھیے، کوئی چیز کائنات میں یوں ہی نہیں ہے، چاہے وہ آدمی ہوں،
چاہے وہ نبی ہوں چاہے وہ امام ہو. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہم کو بھی تو نبی بنا سکتا ہے. جب میں نے کہہ دیا کہ پورا خاندان اللہ سنبھالتا ہے تب ایک صفت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. پورا خاندان، پوری صلب. نبوت کے لیے بڑی لیاقت درکار، بڑی صلاحیتیں درکار، قوت قلب چاہیے، قوت عقل چاہیے. وہ بھی اللہ کے نزدیک ثابت ہو، ہمارے اور آپ کے نزدیک نہیں. اور اللہ خوب جانتا ہے. قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ. اللہ خوب جانتا ہے کہ اپنا پیغام کس کے حوالے کرے. اسی لیے نبی اور امام کے لیے جو شرطیں ہیں اس میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ دنیا کی کسی طاقت سے نہ ڈرتا ہو نہ دبتا ہو، اور اسے جو کہنا ہے اور کرنا ہے وہ بآسانی کہہ بھی دیتا ہے، کر بھی لیتا ہے، اور اس کا کوئی بال بیکا بھی نہیں کر پاتا. اس کی طاقت اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی طاقت کائنات میں اس کی نگاہوں میں نہیں ہوتی. کسی پہ نہ وہ بھروسہ کرتا ہے، نہ وہ کسی کو اہم سمجھتا ہے، نہ کسی کے سامنے جھکتا ہے. لہٰذا کبھی آپ نے نہ سنا ہوگا کہ کوئی نبی یا رسول اپنے زمانے کی طاقت کے سامنے جھک گیا ہو. کبھی آپ نے نہیں سنا. اب یہ ہیڈنگ بھی قائم کر لیجئے، لکھ لیجئے، نبی کی ضرورت کیوں ہے؟ نبی کی ضرورت. نمبر 1، یہ کائنات مقصد کے تحت بنائی گئی. یہ دنیا بامقصد. قرآن کیا کہتا ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا. کیا تم گمان کرتے ہو کہ میں نے تمہیں بیہودہ بنا دیا؟ وَإِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. اور تم پلٹ کر کے ہماری جانب نہ آؤ گے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ زندگی، یہ کائنات کیا ہے؟ مقصد کے تحت ہے، یعنی مقصدیت پائی جاتی ہے کائنات میں. اور ہم اور آپ یعنی انسان اسی کائنات کا ایک جز ہیں. تو جب پوری کائنات بامقصد ہے تو انسان کی زندگی بھی بامقصد ہے. اور ہم پہلے بتا چکے ہیں دین کی بحث کرتے وقت کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہمارے لیے راستہ بنانے کا حق سوال. جب کائنات بامقصد، انسانوں کی زندگی بامقصد، تو اس مقصد کو کون بتائے گا؟ مثال، میں نے آپ کی دعوت لی اور گھر کا ایڈریس نہیں بتایا، آپ پہنچ سکتے ہیں؟ آپ نے ہماری دعوت لی، کوئی کسی کی نہیں لے رہا دعوت. مثال ہے کہ آپ نے دعوت لی اور مجھے ایڈریس نہیں دیا گھر کا، اور میں یہاں نیا نویلا، مجھے پتہ ہی نہیں، اور صاحب آپ دعوت دے کر کے چلے گئے. میں آپ کے گھر کبھی نہیں پہنچ سکتا، نہ نام پتہ، نہ جگہ پتہ، نہ جانے کا راستہ پتہ. سوال، اللہ پیدا کرے اور پیدا کرنے کے بعد اپنی طرف آنے کا راستہ نہ دکھائے، یہ ناممکن ہے. جس راستے کی تلاش میں ہم ہیں، جس کو ایڈریس کہہ رہے ہیں، پتہ، اسی پتے کو ہم نبوت کہتے ہیں، ہدایت کہتے ہیں. اور اس پتے کو بتانے والا جو ہے اس کو ہم نبی کہتے ہیں، جو گائیڈ کرے. ہو سکتا ہے آپ ہم کو پتہ دے دیں مگر پھر بھی میں نہ پہنچ سکوں. اب کوئی وہی راستے میں مل جائے جو ادھر ہی کا ہو، میں کہوں بھائی صاحب یہ پتہ ہے، چلے آئیے میں آپ کو پہنچائے دیتا ہوں، میں وہیں رہتا ہوں. یہ جو پہنچانا ہے وہاں تک، اسی کو کہتے ہیں نبی. یہ جو پرچہ ہے یہ ہے ہدایت. لہذا یاد رکھیے گا، ایک ہوا اللہ پیدا کرنے والا، اس نے ہمیں بامقصد پیدا کیا، بھیج دیا اس کائنات میں. جب بھیج دیا تو وہاں تک ہمیں جانا بھی ہے. جب جانا ہے تو کچھ ہونا چاہیے ہدایت کے لیے. جو چیز ہدایت کے لیے ہے وہ ہے کتاب خدا قرآن، اور جو لانے والا ہے اس کا نام ہے نبی
اللہ، نبی یا رسول، کتاب خدا، اسی کتاب کے تحت نبی کے اشارے پر اس دنیا میں ہمیں مقصد زندگی طے کرنا ہے۔ لہذا یاد رکھیے گا، نبی کی ضرورت اس لیے ہے کہ وہ مقصد جو اللہ نے کائنات اور انسان کے لیے پیش نظر رکھا ہے، اس مقصد کی طرف وہ رہنمائی کرے۔ ایسا نہ ہو کہ دعوت دے کر کے اور پتہ نہ بتائے، ہم بھٹکتے رہیں گے، کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ لہذا نمبر 1 نبی کی ضرورت کیوں؟ تاکہ وہ ہمیں منزل کا پتہ بتائے، مقصد تک پہنچائے، پہلی بات۔ نمبر 2، جب ہماری پیدائش اور کائنات کی خلقت مقصد کے تحت ہے تو اس مقصد کے لیے پہلے سے کوئی نقشہ ہونا چاہیے، جس نقشے کے تحت ہماری ہدایت ہو۔ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ سویا ہوا بچہ اس کے بعد اس کے دوستوں نے آواز دی اور اٹھا اور اس کے بعد گیا، جو بھی ساتھ ہاتھ ملا کھیلنا شروع کر دیا، اس کے بعد جب طبیعت بھر گئی تو اس کو بگاڑ کے چلا آیا۔ جی نہیں، جب مقصد ہے تو مقصد کے لیے لائے عمل ہونا چاہیے، نقشہ راہ ہونا چاہیے، میپ ہونا چاہیے، اس نقشے کے تحت ہماری ہدایت ہوگی۔ اور جو نقشہ اس کائنات میں اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہے، اسی کا نام ہے قرآن، اسی کا نام ہے پہلی شریعتوں میں توریت، انجیل، زبور، اور بعد میں جب یہ مکمل صورت میں آیا تو اسی کا نام ہو گیا قرآن۔ لہذا نمبر 2، جب مقصد ہے ہماری خلقت کا تو کوئی پلاننگ ہونا چاہیے، کوئی نقشہ ہونا چاہیے، اور اس نقشے کے تحت ہماری ہدایت ہونا چاہیے۔ وہ نقشہ پیغمبروں کے پاس ہے، نبیوں کے پاس ہے، اس لیے نبی کی ضرورت۔ نمبر 3، یہ پیدا ہونے والا انسان نادان پیدا ہوتا ہے، جاہل پیدا ہوتا ہے، یہ علم لے کے نہیں آتا۔ جب ہم جاہل اور نادان ہیں تو اس کائنات میں ہم کہاں کہاں بھٹکیں گے، کہاں جائیں، کیا کریں، کیا کھائیں، کیسے عبادت کریں؟ بہت سے فطری تقاضے ہیں، اس تقاضے کو کیسے پورا کریں؟ کون بتائے؟ نبی بتائے گا۔ لہذا نبی کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہم جاہل ہیں اور وہ اللہ کی جانب سے علم لے کر کے آتے ہیں، وہ معلم کائنات ہیں، وہ ہمیں سکھاتے ہیں اور ہمیں راستہ بتاتے ہیں۔ یہ 3 ہوا۔ چوتھا، نبی کی ہدایات دنیا کے اساتذہ، پروفیسر اور جو لیکچرر حضرات ہیں ان سے مختلف ہے۔ یہ جتنے ہمارے ٹیچرز ہیں وہ باتیں بتاتے ہیں جو اس سے پہلے کسی کے تجربے میں آئی ہیں، لکھی ہوئی ہیں، اسے عموماً بتاتے ہیں۔ لیکن نبی کا کام یہ ہے کہ جو چیز بشریت نہیں سیکھ سکتی، نہیں جان سکتی، اس تک نہیں پہنچ سکتی، وہ بتائے۔ لہذا قرآن مجید نے کیا کہا؟ معلم تکونوا تعلمون، اے پیغمبر ہم نے وہ باتیں تم کو بتائیں جسے تم جان ہی نہیں سکتے تھے۔ یعنی اگر کوشش بھی کرتے، عقل بھی لڑاتے، دنیا کی یونیورسٹی میں بھی جاتے اور پڑھتے تو میرے بغیر تم وہاں تک، کیوں؟ اس لیے کہ میں معلم حقیقی ہوں۔ کون؟ اللہ۔ معلم حقیقی کون ہے؟ حقیقی استاد کون ہے؟ خالق اور مالک۔ اگر میں نہ چاہتا تو آپ کبھی بھی ان علوم تک، لہذا بات اس کی نہیں ہے کہ فقط ہمیں بتاتے ہیں کیونکہ ہم نادان ہیں، بلکہ بات اس کی ہے جس چیز کو ہم جان ہی نہیں سکتے، پہنچ ہی نہیں سکتے، کھوج ہی نہیں کر سکتے، اس تک وہ ہمیں پہنچاتے ہیں۔ اور یہ باتیں کون ان کو بتاتا ہے؟ لہذا
ہم نے پہلے بتایا نبوت اور رسالت کیا ہے؟ الہی عہدہ ہے. یہ دنیا میں نہیں پڑھتے. کبھی نہ سوچیے گا کہ یہ تو دنیا میں پڑھتے ہیں آ کے. جی نہیں، پھر وہ نبی نہیں ہے. وہ کوئی فلسفی ہوگا، پھر وہ کوئی پروفیسر ہوگا، کوئی اچھا عقل مند ہوگا جو اللہ کے یہاں سے علم لے کر کے آئے اور ہماری رہنمائی کرے، وہ ہوتا ہے نبی اور رسول. اور جو یہاں آ کے پڑھے وہ ہماری اور آپ کی طرح کیا ہے؟ بشر. لہذا قرآن نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ اے پیغمبر ان سے کہہ دیجیے کہ میں تمہارے ہی جیسا بشر ہوں، مگر فرق یہ ہے، دیکھو دونوں باتیں ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ میرے اوپر اللہ کی جانب سے وحی نازل ہوتی ہے، غیب سے الہام ہوتا ہے. تمہارے جیسا ہوں مطلب کیا؟ یعنی میں بھی انسان ہوں، یعنی میرے اندر بھی بشری تقاضے ہیں، میں بھی محبت کرتا ہوں، میں بھی اپنے بال بچوں کو چاہتا ہوں، میں بھی سوتا ہوں، میں بھی کھاتا پیتا ہوں، میں بھی تمہاری طرح آرام کرتا ہوں، تھکتا ہوں. مگر مجھ میں اور تم میں فرق یہ ہے تم بھولتے ہو، تمہارے اندر عیب پایا جاتا ہے، تم برائیاں کرتے ہو، لیکن میں اللہ کی جانب سے ہدایت لیتا رہتا ہوں، جس کی وجہ سے میں تم سے ممتاز ہوں. تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتے. لہذا نبی کے اندر دو شعبے پائے جاتے ہیں، ایک بشریت اور ایک غیر کی طرف سے قدسی ہونا، اللہ کی جانب سے محترم ہونا. اسی وجہ سے پیغمبر بشر کے مقابلے میں بہت اونچا ہے. پبلک نہیں سمجھ پاتی، وہ سمجھتی ہے کہ پیغمبر بھی ہمارے ہی طرح ہے. آپ کی طرح ہے کس میں؟ اس چیز میں کہ آپ جیسے انسان ہے وہ بھی انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے. جیسے آپ غم اور خوشی سے متاثر ہوتے ہیں وہ بھی، جیسے آپ رنج و الم سے متاثر ہوتے ہیں وہ بھی، جیسے آپ سوتے ہیں ویسے وہ بھی، جیسے آپ آرام کرتے ہیں ویسے وہ بھی، جیسے آپ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں ویسے وہ بھی محبت کرتا ہے. لیکن لیکن میں تم سے اس کے بعد ممتاز ہو جاتا ہوں، الگ ہو جاتا ہوں. کس چیز میں؟ کہ ہم پر اللہ کی جانب سے ڈائریکٹ الہام ہوتا ہے، ادھر سے ہمیں سکھایا جاتا ہے. تم جاہل ہو، تمہارے اندر عیب ہے، تم یہاں سیکھتے ہو. میں تمہارا معلم ہوں اور میرا معلم اللہ ہے. یہ سب باتیں ذہن میں رہیں. یہ ہوئی چوتھی صفت، یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، بقرہ 151. اے پیغمبر آپ کو وہ باتیں ہم نے سکھائی اور پڑھائی جسے آپ جان نہیں سکتے تھے. یہ نہیں کہا جانتے نہیں تھے. جانتے نہیں تھے مطلب کیا؟ یعنی ابھی اگر ہم چاہیں تو جو اس کی کتاب ہے، جو اس کے سورسز ہے، جان جائیں گے، لیکن جان ہی نہیں سکتے. بھائی اگر ایک چیز آپ کے دل میں ہو، میں لاکھ کوشش کروں کبھی نہیں جان سکتا. لیکن اگر آپ کی کتاب میں کوئی چیز ہو تو آپ اگر پڑھ کے جان گئے ہیں، میں ابھی نہیں پڑھے ہوئے ہوں، جیسے کتاب میرے پاس ہے کہ میں بھی جان جاؤں گا. یہ نہیں کہا جا رہا ہے جانتے نہیں تھے، کہا جا رہا ہے جان نہیں سکتے تھے. میں اگر نہ بتاتا، اگر نبی کی کیوں ضرورت ہے؟ وہ باتیں ہمیں بتاتا ہے جس کو ہم لوگ جان نہیں سکتے تھے. لہذا نہ کوئی فلسفی بتا سکتا ہے اور نہ کوئی دنیا کی انسٹیٹیوٹ بتا سکتی ہے اور نہ کوئی دانشگاہ اور یونیورسٹی ہمیں یہ باتیں بتا سکتی ہیں. اسی لیے ہمیشہ نبی اور رسول اور امام کی اس بشریت کو ضرورت رہی ہے. اب آئیے ایک پانچویں چیز ہے. پانچویں چیز کیا ہے؟ انسان ہمیشہ آئیڈیل چاہتا ہے، نمونہ اسوا چاہتا ہے. یہ انسان کی خاصیت ہے. خاص طور سے چھوٹے بچوں میں آپ دیکھ لیں گے، جو اس کے بڑے بزرگ گھر والے خاص طور سے ماں باپ کرتے ہیں، بچے ویسے ہی وہی کرتے ہیں. اسی لیے کہا گیا ہے کہ ماں باپ ایسی حرکت نہ کریں، ایسا کوئی کام نہ کریں کہ جس سے بچے کے اوپر برا اثر پڑے، کیونکہ وہ اپنی زبان بے زبانی سے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ آئیڈیل سمجھتا ہے، نمونہ. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اے پیغمبر آپ کی پوری زندگی اس بشریت کے لیے آئیڈیل ہے. پیغمبر کی زندگی. اور ادھر
اب آدھی بات تو بس چھیڑ کے چھوڑ دیتا ہوں. ہمارے امام زمانہ نے کہا بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پیغمبر کی زندگی سارے انسانوں کے لیے نمونہ، اور ہمارا وقت کا امام کہتا ہے وفی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، اور پیغمبر کی بیٹی کی زندگی میں مجھ امام زمانہ کے لیے نمونہ ہے اور آئیڈیل ہے. اللہ اکبر. پیغمبر کی ایک لوٹی بیٹی اتنی عظیم ہے کہ وقت کا امام کہتا ہے میرے لیے وہ نمونہ عمل ہے، آئیڈیل ہے. لہذا ایک صفت ہے انسانوں میں کہ وہ نمونے کی تلاش. مثال دے دیں، آپ عموماً بہت سارے کرکٹر ہوں گے آپ کے اس میں، آپ کے پسند کے بعض لوگ ہوں گے، آپ دیکھیں کچھ دن بعد ان کا بال بھی ویسے ہوگا، اسٹائل بھی بیٹھنے کا بولنے کا. اے بھیا کیا ہوا؟ کہ میں ان کو پسند کرتا ہوں. یہ پسند کیا؟ پسند نے اثر ڈالا کہ آنکھ بند کر کے آپ بالکل انہی کی طرح سے یہ نمونہ قبول کرنے کی انسان کے اندر کیا ہے؟ ایک خصوصیت. تو اللہ نے اس پیاس کو بجھانے کے لیے مکمل نمونہ بھیجا نبیوں کو، رسولوں کو، اماموں کو، اور کہا ان سے آشنائی حاصل کرو تاکہ تمہارے لیے یہ آئیڈیل بن سکے. لہذا نبی کی کیوں ضرورت ہے؟ پانچویں ضرورت، تاکہ ہمارا یہ آئیڈیل بن سکے، تاکہ ہمارے لیے نمونہ عمل بن سکے. اچھا جناب، نبیوں کی خدمتیں، کیا خدمتیں ہیں نبیوں کی؟ میں اس سے پہلے کہ اس کو بیان کروں تھوڑا سا اشارہ کر دوں. آپ یاد رکھیے گا، اگر آپ مطالعے کے شوقین ہیں، اسٹڈی کے شوقین ہیں اور ریسرچ کرنا چاہتے ہیں کہ خدا کرے یہ صفت ہم لوگ کے اندر پیدا ہو جائے، تو کتابیں ذرا پڑھنا کھنگالنا سیکھیے. جناب آدم سے لے کے اور ہمارے آخری نبی تک یہ دعویٰ نہیں ہے، یہ لوگوں کا اعتراف ہے. دنیا میں جتنی مثبت تبدیلی، جس کو ہم اپنی زبان میں کلچر کہتے ہیں، تمدن کہتے ہیں، وہ نبیوں کے ذریعے سے بنیاد پڑی ہے. کسی نے بنیاد کلچر کی نہیں ڈالی ہے، نبیوں نے. اب آپ پڑھتے رہتے ہیں فلاں کپڑا سلتے تھے، نبی ہو کے کپڑا کیا سلنا بھائی؟ فلاں کے لیے لوہا موم ہو گیا، لوہے سے کیا کام ہے؟ تیر، تبر، تلوار، نہ جانے کیا کیا. اور سلیمان کی حکومت تو جناب ہوا کے اوپر ہوتی تھی، اور جنات ان کے قبضے میں تھے، اور کیا کیا تھے. جتنے نبی اس دنیا میں آئے سب نے دین کے ساتھ ساتھ بشریت کی عقل کو راستہ دکھایا تاکہ اچھا پہن سکے، اچھی زبان اس کو آ جائے، اچھی طرح شادی بیاہ کر سکے، ظلم سے بچے، اور آپس میں وہ سویلائز ہو، متمدن بن کے رہے. کسی فلسفی نے تمدن کی بنیاد نہیں ڈالی ہے، اس نے جو ہے گویا نقل اتاری ہے بعد میں. اصل نبیوں کے ذریعے چلی ہے. اصل کلچر کی بنیاد کس نے رکھی؟ تمدن کی بنیاد کس نے رکھی؟ انسان کو سویلائز کس نے بنایا؟ متمدن کس نے بنایا؟ اس کی وحشی گری کو، جنگلی پن کو کس نے ختم کیا؟ نبیوں نے ختم کیا. کیوں؟ معقول بات ہے، کیونکہ انسان پیدا ہوا تھا جاہل، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کورا تھا، اور یہ اللہ کی جانب سے لے کر کے آئے تھے. اور اللہ کو پتا تھا کہ میرے بنائے ہوئے انسان کو کہاں کہاں کس کس بات کی ضرورت ہے، وہ سب تعلیم ان کو دے دی تھی. لہذا انہوں نے بشریت کو ترقی دی، راستہ دکھایا. صنعت، کارخانے، جانوروں سے استفادہ، آپ دیکھ لیجئے آج بھی جو بنیادی ضرورتیں ہیں کون کارخانہ پوری کرتا ہے؟ ایک آپ دودھ لے لیجئے جانور کا، اس دودھ سے کیا کیا چیزیں بنتی ہیں؟ ہماری غذا میں اصلی غذا کیا ہے اس دنیا میں؟ دودھ، اناج، شہد، یہی سب تو ہے. یہ انسانوں نے کس سے سیکھا ہے؟ اب نبیوں کے بارے میں جب پڑھیں تو لکھا ہوگا کوئی نبی نہیں تھا مگر اس نے جو ہے بکریاں چرائی.
بکریاں چرائی، نبیوں سے اللہ نے بکریاں چروائی ہیں، ان کو چرواہا پہلے بنایا، اور حدیثوں میں ہے تاکہ یہ اس سے تجربہ حاصل کر کے انسانوں کو ہدایت دے سکے۔ جو جانوروں کو سنبھال سکتا ہے وہ انسان جو عقل رکھتا ہے اس کو بہتر طریقے سے سنبھال سکتا ہے۔ اور اس کے بعد جب ان کے پاس جانور ہوتے تھے تو جانوروں سے کس طرح استفادہ کیا جاتا ہے؟ ان کے دودھ سے دہی نکالنا، مکھن نکالنا، اور جناب چھاچھ نکالنا، اور نہ جانے کیا کیا چیزیں اس سے، یہ سب نبیوں کا کام رہا ہے۔ یعنی جہاں نبی ہماری روحانی غذا فراہم کرتا تھا، تعلیم دیتا تھا، وہیں ہمیں متمدن بھی بناتا تھا۔ لہذا نبیوں کی داستان جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا لقمان ایک اللہ کے برگزیدہ صالح بندے، ان کی ایک خاصیت کیا ہے؟ وہ ڈاکٹر تھے، وہ حکیم تھے۔ میڈیکل کو ترقی کس نے دی؟ یہ قرآن مجید ہے، یہ نعرہ نہیں دے رہا ہوں۔ میڈیکل کو ترقی کس نے دی؟ ایلوپیتھ نے، ہومیوپیتھ نے، آیوروید نے، یونانی نے۔ چین میں جو اس وقت مرسوم ہے سوئی کے ذریعے علاج، اس سب کی بنیادوں میں پیغمبروں کا خون اور پسینہ شامل ہے۔ اس نے پہلے ریسرچ کیا، اس نے پہلے راستہ دکھایا، اس نے پہلے لیب قائم کیا، اس میں ریسرچ کیا، پھر اس کے بعد بشریت نے اس سے سیکھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نبی آئے فقط ان کا کام تھا نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دو، جی نہیں۔ سب سے پہلا کام نبی کا یہ تھا کہ وہ علم کا راستہ دکھائے۔ علم میں دنیا اور دین دونوں آتا ہے، کیونکہ دونوں ضروری ہیں انسان کے لیے۔ جانور کے لیے کوئی چیز ضروری نہیں ہے، اس کی اپنی ایک زندگی ہے آئی اور، مگر ہمارے لیے دین کا بھی راستہ اور دنیا کا بھی ویسی راستہ ہونا چاہیے۔ نبیوں نے راستہ دکھایا، نبیوں نے تمدن قائم کیا۔ لہذا دیکھیے دین، نبیوں نے جو خدمتیں کی ہیں یہاں کے اوپر قرآن مجید کے اعتبار سے، پہلی خدمت نبی کی تعلیم دینا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اے پیغمبر، آپ کا ایک کام کیا ہے کہ آپ ان کے اوپر کتاب کی تلاوت کریں، پاٹھ پڑھیں، ان کے اوپر لیسن بائی لیسن ان کو سنائیں پہلے، تاکہ ان کا ذہن کھلے، اور جب کھل جائے، ذرا سے ترقی مل جائے ذہن کو، یزکیہم، تو اب اسی کے سہارے ان کے نفس کو پاک کیجیے، ان کی تطہیر کیجیے۔ لہذا پریپ، اس کے بعد پرائمری، اور اس کے بعد جناب ہائی اسکول، انٹر، پھر ڈاکٹریٹ۔ پہلے ہی آپ گھر سے نکلے ڈاکٹر، جی پیغمبر کا پہلا کام کتاب لے، اعوذ باللہ من الشیطان، جیسے بچوں کو ABCD رٹاتے ہیں ویسے پیغمبر انگلی پکڑ کے رٹاتا تھا انسانوں کو۔ پڑھو، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد جب پڑھ لیا تو پیغمبر نے اور گہرائی سے اس کو تعلیم دی۔ جب اور گہرائی پیدا ہوئی تو اس عرب کی سرزمین میں جہاں اونٹ کے چرواہے ہوا کرتے تھے اور کچھ نہیں پتا تھا ان کو، انہی میں سے سلمان نکل آئے، ابو ذر نکل آئے، مقداد نکل آئے، عمار نکل آئے، اور سب سے بڑی شخصیت مولا کائنات کے سامنے آ گئی۔ لہذا تعلیم دینا پہلی خدمت ہے، کس کی جانب سے؟ نبی کی جانب سے۔ دوسری، نفسوں کی پاکیزگی، بہت توجہ چاہوں گا، یہ اہم موضوع ہے۔ میں تھوڑا سا وقت آج کی اجازت سے لوں گا تاکہ یہ کمپلیٹ ہو جائے۔ بہت سے شبہات پیدا ہوتے ہیں، شبہات پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ نفسوں کی پاکیزگی یعنی دل کی طہارت، یہ بھی نبیوں کا کام ہے۔ یزکیہم، نفس کو پاک کرتا ہے غلاظتوں سے۔ نفس کی بیماریاں کیا ہیں؟ دشمنی کا پیدا ہونا، جہالت کا آ جانا،
حسد کا پیدا ہونا، علم سے دوری، کسی کی بڑائی کو دیکھ نہ پانا، اللہ سے غفلت، گنتے چلے جائیے نفس کی بیماریاں الا ماشاء اللہ بہت زیادہ ہیں. اور یہ اس وقت اپنے نقطۂ کمال پر پہنچ جاتی ہیں دل کی بیماریاں جب انسان اپنے ایگو کا شکار ہو جاتا ہے، انا کا، اپنے کو کچھ نہ ہوتے ہوئے سب کچھ سمجھنے لگتا ہے اور اپنے کو سمجھتا ہے مجھے سب کچھ آتا ہے. یہ بہت بڑا عیب ہے. اگر انسان اپنے نفس کو کچل دے، اپنی انا کو کچل دے، تو اس سے بڑا کوئی انسان اس کائنات میں. اب ایک مثال سن لیجیے. ایک گھوڑ سوار جا رہا تھا، راستے میں ایک دریا پڑ گیا، کم پانی تھا. اب جیسے دریا کے نزدیک پہنچا چاہتا ہے کہ دریا کے اس پار چلا جائے، مگر گھوڑا اس کا پانی دیکھ کر رک جاتا ہے. جب بھی وہ اسے ڈھیلا کرتا ہے اس کی ریسمان کو، لگام کو، لجام کو، وہ آگے نہیں بڑھتا. وہ ایک شخص تھے، بوڑھے بزرگ کوئی صاحب تھے، انہوں نے جب دیکھا نہیں آگے بڑھ رہا ہے تو انہوں نے کہا ایسا کرو کہ پانی کو ذرا گندلا کر دو. وہ گندا کر دیا پانی کو. اب جو گندا کیا تو گھوڑا سر پر چلا گیا ادھر کنارے. اب جب یہ چلے گئے تو ان کو یہ بتا دیے راز کیا اس میں تھا. اب سن لیجیے. اس نے کہا کہ اصل میں پانی صاف اور ستھرا تھا، یہ گھوڑا اپنی تصویر اس میں دیکھ رہا تھا. جب تک تصویر اس کو دکھائی دیتی کہ اپنے اوپر وہ پیر نہیں رکھنا چاہتا تھا. جب اس کو گندا کر دیا تو ظاہر سے تصویر. یہی ہماری اولاد کی مثال ہے. جس وقت ہم لوگ اپنے کو دیکھتے ہیں آگے نہیں بڑھ پاتے، اور جب ہم اپنے کو نہیں دیکھتے، خدا کو دیکھتے ہیں، آخرت کو دیکھتے ہیں، فوراً ہم جذب لگا کر کے کود کے آگے بڑھ جاتے ہیں. اگر اتنی سی بات سمجھ میں آ جائے اور انسان اپنے نفس کو کچل دے، خواہشات کو کچل دے، دفن کر دے، تو الہی تعلیمات سے آشنا ہو کر کے سب سے بڑا اور بزرگ. لہذا جن لوگوں نے بھی اس راز کو سمجھ لیا وہ سب سے بڑے ہو گئے. لہذا نفس کی پاکیزگی یہ دوسرا مرحلہ ہے پیغمبر ہو جانے کا. تیسرا مرحلہ یعنی نبی جو خدمت کرتا ہے، تذکر اور یادآوری. پیغمبر، نبی اور امام کا کام ہے کہ جو ہم سے معاہدہ اللہ نے کیا تھا، کیا معاہدہ کیا تھا؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اے میرے بندو، دنیا میں جانے کے بعد ہماری عبادت کرنا، شیطان کی پوجا، یہ ہم سے پیدائشی کے وقت اللہ نے معاہدہ کر لیا تھا. نبی آیا ہے تاکہ اس دنیا میں اس معاہدے کو یاد کرائے کہ تم اللہ سے بھٹک گئے ہو، شیطان کی طرف جا رہے ہو. لہذا نبی کا ایک کام یہ ہے کہ اس معاہدے کی یادآوری کرے جو اللہ ہم سے لے چکا ہے. لہذا تیسری خدمت کیا ہے؟ یادآوری، یاد دہانی، تذکر، تاکہ ہم اللہ کے راستے سے بھٹکنے کے بعد پھر سے اس کے راستے پہ لگ جائیں. میں تو ایک چیز اور تاکہ یہ ختم ہو جائے. اور چوتھی خدمت یہ ہے کہ نبی کا کام دنیا کے عمرا، سلاطین اور سیاستدانوں سے ہٹ کر کے یہ ہے کہ وہ غریبوں کے لیے، بے سہاراؤں کے لیے، دبے کچلوں کے لیے مسیحا ہوا کرتا ہے، تاکہ ان کو ان کی غربت سے، ان کی پستی سے نکال کر کے معاشرے کے جو بڑے لوگ ہیں ان کے لیبل پہ لا کے کھڑا کر دے. کس کے ذریعے سے؟ علم، معرفت اور تزکیہ نفس کے ذریعے سے. لہذا نبی کی ایک خدمت یہ ہے، رسول کی ایک خدمت یہ ہے کہ دنیا کے دبے کچلے عوام کی وہ مسیحائی کرے، ان کا وہ سہارا بنے. اور سب سے بڑی خدمت توحید کی دعوت، یکتا پرستی، طاغوت سے پرہیز، شیطان سے دوری، ایک اللہ کی عبادت پر جمع کر دینا. ایمان والو،
قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ کے علاوہ کوئی معبود کسی کے سامنے، نہ کسی سیاستدان کے سامنے سر جھکائیں گے، نہ کسی بادشاہ کے سامنے، نہ کسی بت کے سامنے، نہ پیسے اور دولت کے سامنے، نہ کسی کے پوسٹ اور منصب کے سامنے، میرے مالک تیرے سامنے ہم سر جھکائیں گے۔ بقول علامہ اقبال کے وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، گراں یعنی سخت سنگین، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اگر ہم ایک سجدہ اللہ کے سامنے کر لیں تو نہ ان کے در پہ ہم کو سجدہ کرنا پڑے، نہ ان نیتا صاحب کے دروازے پر، نہ اس سیاستدان کے، نہ اس بادشاہ کے، نہ اس منصب والے کے، کسی کے بل سے سب کو ہمارے سامنے جھکنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کے ہو گئے، آزاد ہو گئے، بقیہ سب دنیا کے غلام ہیں۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے۔ اور میری تقریر نے بہت اچھی بات کہی تھی ہمارے امام کے لیے جو کربلا میں سجدہ ہوا، کیا کہا؟ شیخ پڑھے میدان حرم میں پہرو دوگانے پڑھتے رہے، دوگانے کہتے 2 رکعت نماز کو، شیخ صاحب مسلسل وہ بھی حرم کی مقدس سرزمین یعنی مکے میں دوگانے پہ دوگانے پڑھتے جا رہے ہیں، سجدہ اس ایک تیغ تلے کا ان سے ہو سلام کریں، یعنی حسین کی طرح سجدہ کرو تو میں جانوں تمہاری عبادت کو کوئی دم ہے۔ ایک سجدہ 1000 رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر وہ ایک سجدہ کہ جس میں بندگی پائی جائے، جس میں خدا پایا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر واقعی بندہ انسان ہو جائے اللہ کا تو اس دنیا میں وہ پھر آزاد ہے، کسی کا بھی بندہ وہ نہیں ہے۔ نبیوں کا ایک اہم کام یہ ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کی دعوت دیتے ہیں، شیطان کی بندگی سے نکالتے ہیں اور نتیجے میں ہمیں جنتی بناتے ہیں۔ یہ سب نبیوں کا کام ہے۔ شرک سے بچاتے ہیں۔ جناب لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے، بنیا عربی میں پیارے کو کہتے ہیں، پیارے بیٹے، نازنین، اے میرے پیارے بیٹے، کبھی اللہ کا شریک قرار نہ دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ کا تم نے شریک بنایا تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے اللہ کی بارگاہ میں، مشرک ہونے سے ہمیں بچاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیا ہے؟ فرد یعنی مجھے اکیلے کو اور معاشرے کو زندہ کرتے ہیں، یعنی ہمارے دل کی مردنی کو ختم کرتے ہیں۔ نبیوں کا کام کیا ہے؟ ہمارے دل کو حیات دیتے ہیں، احیاء زندگی۔ ہو سکتا ہے ہم اور آپ زندہ ہوں اور دنیا میں سبھی لوگ آپ کو زندہ، لیکن روایتوں میں ملتا ہے کہ آپ کو بہت سارے لوگ زندہ دکھائی دیتے مگر یہ مردہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل مرے ہوئے ہیں، ان کی روح مردہ ہے۔ نبیوں کا کام کیا ہے کہ ہماری دل کو، یہ جو آپ پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں اور علمی مذاکرہ اور مباحثہ اور ڈسکشن کرتے ہیں، اس سے دل احیاء ہوتا ہے، دل کو زندگی ملتی ہے، دل کی مردگی اور پژمردگی ختم ہوتی ہے۔ لہذا پیغمبر نے اور ائمہ نے کہا ہمیشہ علمی مجلسیں قائم کرتے رہو تاکہ تمہارا دل زندہ رہے۔ نبیوں کا ایک کام کیا ہے؟ فرد کو بھی زندہ کرتے ہیں، معاشرے کو بھی زندہ کرتے ہیں۔ میں لکھا نہیں رہا ہوں لیکن آپ لکھتے رہیے۔ قسط اور عدل، عدالت کا قیام، نبیوں کا ایک کام یہ ہے کہ دنیا میں عدالت قائم کرتے ہیں۔ اب اتنی بات ختم ہو گئی، اب آئیے نبی کو کیسے پہچانے کہ یہ نبی ہے۔ توجہ، پہلی بات جو قرینے ہیں معقول، اس کے ذریعے سے ہم نبی کو پہچانتے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی نبی پہلے آپ کے درمیان میں رہتا ہے، ایک انسانی زندگی بسر کرتا ہے، ہم اس کی سچائی کو دیکھتے ہیں اور پرکھتے ہیں، اس کی امانت داری کو پرکھتے ہیں، اس کے اخلاق کو دیکھتے ہیں۔ جب اس کو ہم رہتے سہتے ہر اعتبار سے پرکھ لیتے ہیں تو ہم یقین کر لیتے ہیں کہ یہ لوگوں سے مختلف ہے، کوئی بڑا ہے۔ پہلی چیز یعنی قرینہ، صداقت، امانت داری، اخلاق و کردار۔ نمبر 2،
معجزہ جو نبی ہے اس کو چاہیے کہ اپنی نبوت کا وہ پہلے دعویٰ کرے. یاد رکھیے گا، کوئی خاموش ہے اور کچھ نہیں کہتا وہ نبی آپ کا نہیں ہو سکتا. نبی کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی وہ کہے آئے کہ میں نبی ہوں تو وہ کہے باقاعدہ کہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں نبی ہوں، اور جب وہ دعویٰ کرے تو معجزہ دکھائے. معجزہ نبوت کا جز ہے. کوئی کہے میں نبی ہوں اور آپ اسے کہ معجزہ آپ کا کیا ہے؟ کہ معجزہ میرے پاس نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے. لیکن اگر کوئی کہے میں نبی ہوں، رسول ہوں، اور اسی کے ساتھ معجزہ دکھائے، اور معجزہ واقعاً تاریخ میں معجزہ پر اترتا ہو، یعنی کیا مطلب؟ معجزہ اس کو کہتے ہیں جو سیکھنے اور سکھانے کے قابل نہ ہو، جس کو یونیورسٹی اور کالج میں سیکھا نہ جا سکے، ایک شرط. دوسری غیر معمولی چیز ہو. تیسری اس کو دیکھنے کے بعد دل مطمئن ہو جائے، اس کو کہتے ہیں معجزہ. اور ہم اور آپ اسے انجام دینے کی طاقت اور قدرت نہ رکھتے ہوں. جادو اور معجزے میں بہت فرق ہے. جادو سکھایا جا سکتا ہے، جادو سے بڑھ کر کے بڑا جادو ہو سکتا ہے، لیکن نہ معجزہ سکھایا جا سکتا ہے کسی کو، نہ معجزے سے بڑا کوئی اس وقت معجزہ ہو سکتا ہے، اور نہ ہی جتنے انسان ہیں اس کا جواب لا سکتے ہیں. لہذا نبی کو پہچاننے کے لیے دو راستہ. پہلا راستہ تو اس کے کردار، کیریکٹر، اس کے اخلاق، اس کی زندگی کو ہم دیکھیں گے. ایک معجزہ پیش کرے، دعوی نبوت کرے. دو جب یہ دو باتیں کسی کیا اکٹھا ہوں تب ہم نبی اس کو مانتے ہیں، ورنہ ہم اس کو نبی. اسی لیے ہر جگہ دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ نبی ہے وہ نبی ہے. اور جو معجزے ہوتے ہیں اس تاریخ کے اعتبار سے وہ سب معجزے نہیں ہیں کہ جو آپ لکھنؤ میں اور دیگر جگہوں پر دیکھتے ہیں. یہاں پہ کہنا چاہیے یہ سب معجزہ نہیں ہے. معجزہ وہاں ہوتا ہے جہاں ایمان کی کمی پائی جائے. معجزہ وہاں ہوتا ہے جہاں دین نہ ہو. معجزہ وہاں ہوتا ہے جہاں نبی یا امام ہو. یہ سب جو ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتے. میں چاہتا ہوں آپ کے اندر یہ دین ہونا چاہیے، یہ اینک ہونا چاہیے کہ آپ کو کوئی بیوقوف نہ بنا سکے. آپ نے شیعہ جب معجزے کی تعریف کرتا ہے تو نبی امام کے ذریعے سے معجزہ ہوتا ہے، ہمارے اور آپ کے ذریعے سے کوئی معجزہ. ورنہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ بھی صاحب معجز نما ہے اور نبی ہیں، ان کے ہاتھ پہ ایمان لانا پڑے گا، اور 1,24,000 کی بجائے ایک اضافہ ہو جائے گا، مشکل کھڑی ہو جائے گی. اب یاد رکھیے نبی کو کیسا ہونا چاہیے. لکھیے، آج آپ کا وقت لے لیا لیکن اہم بحث ہے، بعد میں پوچھیے. نبی کو کیسا ہونا چاہیے؟ نمبر 1، صاحب عصمت، معصوم، نہ گناہ کرتا ہے، نہ گناہ کی طرف کسی کو لے جاتا ہے، نہ فکر گناہ کرتا ہے. فکر گناہ بھی نہیں کرتا، اس کے ذہن میں گناہ کی سوچ بھی نہیں آتی. کرنا تو دور کی بات. لہذا نبی کیا ہوتا ہے جناب؟ نمبر 1، صاحب عصمت یعنی معصوم ہوتا ہے. نمبر 2، اپنے زمانے میں سب سے زیادہ کمالات و فضائل کا مالک اور سب سے افضل ہوتا ہے، جو پہلے ہم نے بیان کیا، چاہے وہ شجاعت، چاہے وہ علم، چاہے وہ تقوی، چاہے وہ اخلاق، چاہے وہ کردار، چاہے وہ تمدن، چاہے وہ کلچر. جو چیز فضیلت کہی جائے کس کی نگاہ میں؟ آپ کی نگاہ میں نہیں، اللہ کی نگاہ میں، وہ سب اس کے یہاں بدرجہ اتم، اکمل اور افضل طریقے سے پائی جاتی ہے، رتی برابر کوئی نقص و عیب نہیں. 3، اس کے اندر کوئی ایسا عیب نہیں پایا جا سکتا جس کی وجہ سے لوگ اس سے نفرت کرنے لگے. لہذا جناب ایوب کے بارے میں جو کچھ مشہور ہے کہ معاذ اللہ کیڑا پڑ گیا، یہ پڑ گیا، وہ ماننے والوں کی عقل میں کیڑا پڑا ہوا ہے. قرآن سے واشنا کبھی نبی یا امام کے بدن میں
یا ان کے جسم میں ایسی کوئی بیماری نہیں ہوتی کہ جس کی وجہ سے ہدایت کا راستہ بند ہو جائے اور لوگ نفرت کریں۔ بہت منطقی کی بات ہے، ہم نے یہ پانی لیا تاکہ پیوں، ہدف کیا ہے پانی رکھنے کا؟ پینے کا، اور پینے کے بجائے کیا کروں؟ اس کو میں اس میں زہر ملا دوں، کیا پی سکتا ہوں؟ نبی بھیجا گیا تاکہ ہدایت کرے۔ اب اگر ایسی بیماری ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ فرار کریں اور ہدایت ہی کا کام نہ ہو سکے تو نبی کیسا؟ لہٰذا ہمیشہ عقل سے کام لینا چاہیے۔ بہت سی روایتیں ہیں مگر روایت کے ساتھ درایت، عقل آئی بات سمجھ میں؟ لہٰذا نبی یا امام اور رسول میں کوئی ایسی بیماری نہیں ہو سکتی کہ جس کی وجہ سے لوگ اس سے دور ہوں۔ بہترین باڈی کے اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے، خوبصورتی کے اعتبار سے، خوشبو کے اعتبار سے اپنے زمانے کا سب سے خوبصورت ظاہری طور پر، اور روح کے اعتبار سے تو اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ نمبر 4 حلال زیادہ ہو۔ یاد رکھیے گا، کسی ایسے ویسے کو اللہ نبی، یہ بہت بڑا عیب ہے کسی لیڈر اور کسی رہنما کے لیے، نبی کے لیے حلال زیادہ ہونا شرط نبوت ہے۔ پھر دوہرا دوں، نبی معصوم ہوتا ہے، اپنے زمانے میں سب سے افضل ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہوتا جس سے لوگ کراہیت محسوس کریں، اور حلال زیادہ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں۔ معاف کیجیے گا زیادہ وقت لے گئے۔ میری نظر سے نہیں گزرا کہ لڑکیاں قبرستان نہیں جا سکتی، ایسا ہے؟ رات میں جانا ہم نے بتایا کہ مکروہ ہے، وہ لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں چاہے مرد ہوں، رات میں جانا مکروہ ہے، وہ بھی دوسری وجہ سے کیونکہ روحیں ملکوت